اللہ ہی خود بخود غیب جانتا ہے، اس کو نہ کسی نے بتایا، نہ پڑھایا، نہ سکھایا۔ اب آ جائیے، یہ تو ہو گیا اللہ کا ذاتی علم، یعنی جو اللہ خود بخود جانتا ہے اس کو کہتے ہیں ذاتی علم ہے۔ اور اب انبیاء غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی جو غیب جانتا ہے اس ساری کا سارا جانتا ہے اللہ کے بتائے سے۔ اللہ نے نبیوں کو بتایا تو جانتا ہے، اللہ اگر نہ بتائے نبی کو تو نبی بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ نے نبیوں کو بتایا ہے، جبھی تو نبیوں نے خبر دی کہ قیامت آئے گی، قرب قیامت میں واقعات ہوں گے، یہ حالات ہوں گے۔ اور نبی کہتے کس کو ہیں؟ نبی کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے نبا سے، جیسے قرآن کریم کے اندر 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے حبیب یہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ نبا مانے خبر، اور نبا مانے وہ خبر جو غیب کی خبر ہو، یعنی قیامت کے بارے میں۔ تو نبا کا معنی ہوتا ہے وہ خبر جو غیب میں ہو، اور جس شخص کے پاس نبا ہوتی ہے اس کو ہی نبی کہتے ہیں، یعنی نبی کہتا ہی اس کو ہے جس کے پاس نبا ہوگی، کیونکہ نبی بنا ہی نبا سے۔ تو اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے جب کنز الایمان میں نبی کا ترجمہ کیا تو صرف یہ نہیں کیا اے نبی، بلکہ اعلیٰ حضرت جب ترجمہ کرتے تو کہتے ہیں اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ اس کا ریزن کیا؟ اس کا ریزن یہ کہ نبی کا ترجمہ اگر آپ کریں گے لٹرلی تو نبی بنا نبا سے، اور نبا کہتے ہیں غیب کی خبر کو، تو نبی ہوگا ہی وہ جو غیب کی خبر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام مرسلین یہ غیب جانتے ہیں، لیکن خود بخود نہیں جانتے، اللہ کے بتائے سے جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے۔ تو دو فرق ہو گئے، اللہ کا علم خود بخود اس کا ذاتی، اور نبیوں کا علم کیا ہوا؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقهوا قولی اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفة منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمة وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، اور 5ویں سپارے کے 14ویں رکوع کے آغاز کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا اے حبیب اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو لہمت طائفۃ منہم، تو یہ منافقین کا گروہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو ان یضلوک صحیح فیصلے سے ہٹا دیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو کل واقعہ ہم نے سنا تھا اسی سے اس آیت کا ربط ہے کہ منافقین کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ طامہ یا بشیر بن عبیرک کے حق میں کروا لیں، اور حضور کے سامنے اس طرح کی قسمیں کھائیں کہ حضور غلط فیصلہ کر دیں۔ تو اللہ کہہ رہا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اے حبیب آپ پر نہ ہوتی تو اللہ رب العزت نے رحمت سے آپ کو بچایا کہ آپ سے کوئی غلط فیصلے سے آپ کو محفوظ رکھا، ورنہ لہمت طائفتم، ایک گروہ تو چاہتا تھا کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا دے، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ غلط فیصلے کے لیے نہیں بہکاتے، نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو ہی، وما یضرونک من شیء، اور کسی بھی لحاظ سے کچھ بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی شان کیا ہے؟ وانزل اللہ علیک الکتاب، کہ اللہ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، والحکمت، اور نازل کی ہے آپ پر حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں پر جو آیت نمبر 113 کے اندر بات کی گئی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلیل ہے۔ پہلے سمجھیے کہ علم غیب کہتے کس کو ہیں، کیونکہ یہ بڑا ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر کافی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کبھی کافی جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، ایک طبقہ دلائل دیتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے، پھر جو طبقہ کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے وہ قرآن کی چند آیتیں کوٹ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ نے وہاں فرمایا کہ غیب کا جاننے والا صرف میں ہوں، اور جو طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے
وہ بھی قرآن کریم کی آیات کو اور احادیث کو کوٹ کرتا ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ بنا سکیں. سب سے پہلے یہ سمجھیے غیب کہتے کس کو ہیں. غیب کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ اپنے 5 سینسز سے سمجھ نہ سکیں. 5 سینسز کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، سننا، چھونا، سونگھنا اور چکھنا. یہ 5 سینسز سے اور عقل کے ذریعے جس تک آپ پہنچ نہ سکیں وہ غیب ہے. جیسے اللہ کو آپ ان 5 چیزوں سے نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں. اسی طریقے سے خدا ہے، اس نے کائنات بنائی ہے، ہم سب کو اس نے پیدا کیا ہے. تو اس کی ذات کے لیے تمام کلی طور پر معرفت اس کی حاصل کرنا یہ عقل میں بھی بات نہیں آتی. تو اس وجہ سے جو چیز علماء نے لکھا کہ جو حواس خمسہ سے یا عقل تک جس کی رسائی نہ ہو وہ سارا غیب ہے. جس طرح قیامت کا آنا، جنت، دوزخ، قبر کی حیات، کہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہوتی ہیں. تو یہ غیب کا علم کہلاتا ہے. اب یہ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ اب ہے اس پر بات. پہلے تو آپ نے غیب سمجھ لیا، غیب کہتے کس کو؟ غیب جانتا کون ہے؟ غیب جانتا ہے ذاتی طور پر، یعنی بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے پڑھائے، بغیر کسی کے سکھائے اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے بغیر اس طرح کا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا کہ کسی نے نہ پڑھایا ہو، کسی نے نہ سکھایا ہو، نہ کسی نے بتایا اور وہ خود بخود جانتا ہو. کائنات میں، مخلوق میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو غیب کو ایسے جانے کہ خود بخود جانے، سوائے اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ ہی خود بخود غیب جانتا ہے، اس کو نہ کسی نے بتایا، نہ پڑھایا، نہ سکھایا. اب آ جائیے، یہ تو ہو گیا اللہ کا ذاتی علم، یعنی جو اللہ خود بخود جانتا ہے اس کو کہتے ہیں ذاتی علم ہے. اور اب انبیاء غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی جو غیب جانتا ہے اس ساری کا سارا جانتا ہے اللہ کے بتائے سے. اللہ نے نبیوں کو بتایا تو جانتے ہیں. اللہ اگر نہ بتائے نبی کو تو نبی بھی نہیں جانتے. لیکن اللہ نے نبیوں کو بتایا ہے، جبھی تو نبیوں نے خبر دی کہ قیامت آئے گی، قرب قیامت میں واقعات ہوں گے، یہ حالات ہوں گے. اور نبی کہتے کس کو ہیں؟ نبی کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے نبا سے. جیسے قرآن کریم کے اندر 30ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اے حبیب یہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. نبا مانے خبر، اور نبا مانے وہ خبر جو غیب کی خبر ہو، یعنی قیامت کے بارے میں. تو نبا کا معنی ہوتا ہے وہ خبر جو غیب میں ہو، اور جس شخص کے پاس نبا ہوتی ہے اس کو ہی نبی کہتے ہیں. یعنی نبی کہتے ہی اس کو جس کے پاس نبا ہوگی، کیونکہ نبی بنا ہی نبا سے. تو اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے جب کنز الایمان میں نبی کا ترجمہ کیا تو صرف یہ نہیں کیا اے نبی، بلکہ اعلیٰ حضرت جب ترجمہ کرتے تو کہتے ہیں اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. اس کا ریزن کیا؟ اس کا ریزن یہ کہ نبی کا ترجمہ اگر آپ کریں گے لٹرلی تو نبی بنا نبا سے، اور نبا کہتے ہیں غیب کی خبر کو، تو نبی ہوگا ہی وہ جو غیب کی خبر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام مرسلین یہ غیب جانتے ہیں، لیکن خود بخود نہیں جانتے، اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو 2 فرق ہو گئے، اللہ کا علم خود بخود اس کا ذاتی، اور نبیوں کا علم کیا ہوا؟ خود بخود ذاتی نہیں بلکہ ان کا عطائی. یہ 2 فرق ہو گئے. اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ غیب جانتے کتنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو جو میں دلائل سے علاوہ بات کرتا ہوں آدمی کو، میں سامنے والوں کو کہتا ہوں یار میری اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم نبی کے علم کو ناپیں کہ اتنا جانتے تھے کتنا جانتے تھے، اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے، دیوار کے پیچھے کا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں خود کو کتنا آتا ہے؟ تو ہم یہ بحث کیوں کریں کہ اللہ کے نبی کتنا جانتے تھے، لیکن پھر اس پر بحث ہوتی ہے کہ نہیں یہ نہیں جانتے تھے. پھر اس پر کتابیں جو لکھی گئیں دیگر طبقات کی طرف سے، انہوں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ نبی تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا نبی کو، معاذ اللہ، استغفر اللہ کی. اور آپ کو پتا ہے آج سائنس تو جانتی ہی دیوار کے پیچھے کا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ باہر کیمرہ لگا دیں
اور لیپ ٹاپ مجھے دے کے بیٹھ جائیں، یہاں تو بڑی دور کی بات ہے، ڈاؤن ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے میں کیمرے سے دیکھ لوں گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے نبیوں کو پاور نہیں دیا جو سائنس نے سائنٹسٹ کو دے دیا، یعنی سائنس نے آپ کو لیپ ٹاپ کیمرہ دے کر آپ کو پورے ڈیلس کی خبر دے دی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو خبر نہیں دی کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ تو سائنس آپ کو زیادہ پاورفل کر رہی ہے، اللہ اپنے نبیوں کو پاورفل نہیں کر رہا۔ تو یہ عقل میں نہیں آتی ہے، لاجیکل بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ لکھ دے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی تو اللہ کی بیسٹ کریشن ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی تو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ اب نبی جانتے کتنا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے لکھا کہ نبی سارا غیب جانتے ہیں، کل ایک غیب جانتے ہیں، لیکن سارا غیب تو اللہ جانتا ہے۔ اگر سارا نبی جانے اور سارا اللہ جانے تو اللہ اور نبی علم میں کیا ہو گئے؟ ایون ہو گئے، ایکول ہو گئے۔ اور اللہ اور کوئی مخلوق کسی بھی لحاظ سے برابر تو دور کی بات ہے، مخلوق اللہ کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ سارا غیب جانتے ہیں نبی بھی اور سارا غیب جانتے ہیں اللہ بھی، تو یہ کیا ہوگا؟ علم میں ایون ہو جائیں گے، ایکول ہو جائیں گے، یہ بھی غلط۔ لیکن علماء نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کل علم جانتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں۔ تو اس پر علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ہم کہتے ہیں نبی کل علم غیب جانتے ہیں، اس سے کبھی یہ مراد نہیں ہوتا کہ اللہ کے مقابلے میں کل جانتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے، مخلوق کے سوچنے کی ایک کیپیسٹی ہے، اور ان کے نزدیک ایک علم کل ہے، ان کے نزدیک ایک چیز آل ہے، یعنی ALL جس کو آل کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا علم ہے۔ مخلوق کے حساب سے نبی سارا غیب جانتے ہیں، اللہ کے حساب سے نبی سارا ایک غیب نہیں جانتے۔ کیوں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سارا علم نبی جانتے ہیں، تو اللہ تو کائنات کے بیونڈ بھی علم جانتا ہے نا۔ بھائی اللہ نے جب کائنات بنائی، اس کا انیشل پوائنٹ لے لیں، جب یہ کائنات ختم ہوگی، قیامت آئے گی، تو اس کا اینڈنگ پوائنٹ لے لیں، یہ انیشل، یہ اینڈنگ، تو یہ کیا ہو گیا؟ لمیٹڈ۔ نبی لمیٹڈ جانتے ہیں اور اللہ اس کے بیونڈ بھی جانتا ہے۔ یعنی کائنات بنانے سے پہلے بھی تو اللہ کو علم تھا، یہ کائنات تو بعد میں بنی، دنیا کو بعد میں بنایا، یہ نباتات کو بعد میں بنایا، اس سے پہلے اللہ ہے، اس سے پہلے اللہ کا علم بھی ہے۔ تو پتہ لگا، اگر ہم یہ کہتے ہیں، علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کائنات کا سارا علم جانتے ہیں، تو کبھی بھی اس سارے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے برابر جانتے ہیں، کیونکہ کائنات کا علم تو ایک اللہ کی علم کا حصہ ہے صرف۔ اللہ کا علم تو کائنات کے بھی بیونڈ ہے، کیونکہ کائنات بعد میں بنی، اللہ پہلے ہے، اللہ پہلے، اللہ کا علم پہلے، تو کائنات کے پہلے بھی کوئی علم تھا، اور علم ہے میرے رب کا۔ تو اس لیے ایک تو نبی کے علم میں اور انبیاء کے علم میں کیا فرق ہو، اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہوا؟ پہلی چیز تو اللہ کا ذاتی ہے، نبی کا عطائی ہے۔ نبی کا لمیٹڈ ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں سارا ہے، لیکن وہ ہمارے نزدیک نبی کا لمیٹڈ ہے، اللہ کا انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ ہے۔ اب لیکن یہ بحث کرنا کہ اتنا اتنا اتنا، ہم جانتے ہی نہیں کتنا۔ ہم یہ کہتے ہیں کائنات میں جتنا ہے سب میرے کریم آقا جانتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اب آ جائیے قرآن کی طرف۔ پہلے تو میں نے آپ کو پورا فلسفی سمجھائی، غیب کہتے کس کو ہیں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور لمیٹڈ اور انلمیٹڈ کی بات، ذاتی اور عطائی کی بات۔ اور ایک بات جو اعلیٰ حضرت نے لکھی بڑی خوبصورت، فرمایا سارے نبیوں کو ملا لیجئے، ساری کائنات کو ملا لیجئے، ساری مخلوق کو ملا لیجئے، اور ان سب کی نالج کو ایک جگہ جمع کر لیجئے، نبیوں کی، ولیوں کی، عام لوگوں کی، سب لوگوں کی نالج۔ فرمایا ان سب کی ایک طرف نالج رکھیے اور ایک طرف اللہ کا علم رکھیے، تو اس کی مثال یہ بھی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ کا علم سمندر ہے اور اس ساری مخلوق کا علم قطرہ ہے، یہ مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ کے علم کے آگے تو کوئی حیثیت ہی نہیں کسی کے علم کی۔ اللہ کا علم انلمیٹڈ، مخلوق کو کتنا ہی علم ہو جائے لیکن وہ لمیٹڈ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو علم دیا، کائنات کا سارا علم دیا، اور سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ علم کس کو دیا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں یہ فرمایا کہ غیب میں جانتا ہوں، غیب میں جانتا ہوں، غیب میں جانتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے
کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، خود بخود میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ علم غیب کے رد پر، کہ نبی غیب نہیں جانتے، اس کے رد پر پیش کی جاتی ہے. وہ قرآن کریم کے اندر آگے آیت آئے گی، وہاں آئے گی تو میں تفصیل ادھر ہی دوں گا. ابھی ضمناً ایک بات کہہ دیتا ہوں. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے حبیب فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ کہ میں غیب جانتا ہوں. اب اس آیت کو اٹھا کر لوگ آپ کے سامنے پیش کریں گے، دیکھو حضور کو تو خود اللہ کہہ رہا ہے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. جب اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا کہ کہو پبلک سے کہ میں غیب نہیں جانتا، تو تم کیوں عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور غیب جانتے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ وہاں آپ اس آیت کا کانٹیکسٹ سمجھیے. مشرکین نے حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ جو پہاڑوں کے نیچے مکے میں جن جن پہاڑ کے نیچے سونا ہے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم وہ سارا سونا نکال لیں اندر سے. لیکن اللہ کو مانتے نہیں تھے وہ. تو حضور نے فرمایا تم رب کو نہیں مانتے ہو، مجھ سے فائدہ چاہتے ہو. تو اگر میں جو غیب جانتا ہوں وہ خود بخود تھوڑی جانتا ہوں، میں تو جو غیب جانتا ہوں میرے رب کے بتائے سے جانتا ہوں. تو حضور وہاں جو رد کر رہے ہیں اپنے غیب کا، وہ ذاتی والا رد کر رہے ہیں کہ میں خود بخود نہیں جانتا، میں تو اپنے پروردگار کی عطا سے جانتا ہوں، میرا رب جو مجھے بتاتا ہے میں صرف وہ جانتا ہوں. اور تم مجھ سے فائدہ چاہو، سونے وونے کی باتیں پوچھو اور رب کو نہ مانو. تو آیت کا کانٹیکس اس معنی میں. لیکن اب دوسری طرف آپ آتے ہیں تو یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا کہ اور اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا، ما لم، ما جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے جو، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا آپ. یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا. اللہ کہہ رہا جو نہیں جانتے تھے نا آپ سب سکھایا. اس آیت کو دلیل بناتے علماء کہتے ہیں کہ جو حضور قرآن سے پہلے نہیں جانتے تھے یا دوران وحی نہیں جانتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے سب سکھا دیا. کیونکہ اللہ کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا. اور پھر کہا یہ جو سکھانا ہے، یہ جو پڑھانا ہے، یہ جو کتاب اور حکمت آپ کو دینا، یہ اللہ کا فضل عظیم آپ پر ہے. یہاں پر امام رازی نے بڑی خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات، مطلب دل کو ٹھنڈک ملی اور پڑھ کر جو ہے نا وہ طبیعت حشاش بشاش ہوئی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انٹرپریٹر ہیں قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کے، اور سارے مسلک کے نزدیک، چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، سب کے نزدیک امام رازی ایک مستند آدمی ہے، اور ہر شخص اپنے ممبر سے ان کو کوٹ کرتا ہے. امام رازی کا اتنا بڑا نام ہے. امام رازی کیا لکھتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات، ایمان تازہ ہو گیا، اللہ اکبر. امام رازی کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسری جگہ پڑھیں گے جہاں مخلوق کے علم کی اللہ نے بات کی، تو وہاں اللہ نے کہا ہے مخلوق کے لیے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہاں اللہ نے کہا مخلوق کے لیے کہ میں نے تم لوگوں کو بہت تھوڑا علم دیا. اور جب دنیا کی بات آئی ہے تو اللہ نے کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا کا سامان تو بہت قلیل ہے. امام رازی کہتے ہیں جب مخلوق کے علم کی بات کی تو اللہ نے کہا قلیل، جب دنیا کے سامان کی بات کی تو اللہ نے کہا قلیل، لیکن جب نبی کے علم کی بات کی اور اپنے محبوب کی علم کی بات کی تو کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا بھی دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے. فرمایا سب کے علم کو قلیل کہا ہے، مصطفیٰ کے علم کو عظیم کہا ہے. اللہ اکبر. دنیا کے ساز و سامان کو قلیل کہا ہے اور مصطفیٰ پر فضل بھی کہا ہے، اور فضل کو فضل عظیم کہا ہے. تو آدمی کو اس آیت سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ساری مخلوق کا علم قلیل ہے اور میرے مصطفیٰ کا علم عظیم ہے. اور رب سب کے علم کو قلیل کہے، اور وہی رب جو علم دے رہا ہے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رب مصطفیٰ کے علم کو قلیل نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ حبیب ہم نے آپ کو تھوڑا علم دیا، وہ کہہ رہا ہے اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے سب سکھا بھی دیا ہے، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصیدہ ہے مولایا صلی وسلم دائماً ابدا، پوری دنیا پڑھتی ہے، عرب و عجم سبھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پاکستان ہندوستان پڑھتا ہے. امام شرف الدین بصیری نے ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، یا رسول اللہ یہ قصیدہ برد شریف کا شعر میں پڑھ رہا ہوں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، حضور دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بھلائی ہے وہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح و قلم کا علم تو آپ کے نالج میں آپ کے علم کا ایک حصہ ہے. جو لوح و قلم کا علم ہے نا
وہ سارا علم نہیں، بلکہ آپ کو جو اللہ نے اتنے سارے علم عطا فرمائے ہیں، اتنی ساری نالج دی ہے، تو لوح قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے علوم میں سے آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ یعنی امام شرف الدین مصیری بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ امام شرف الدین مصیری یعنی کئی سو سال پہلے امت کا کبھی عقیدہ یہ نہیں رہا کہ نبی غیب نہیں جانتے، یا نبی کو کچھ پتہ نہیں، یا معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ بلکہ امت کے جو ائمہ گزرے، جو احادیث آتی ہیں، ان میں یہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ اور کیسا جانتے ہیں کہ امام شرف الدین مصیری کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم دیا ہے، اس علم کا ایک حصہ لوح قلم ہے۔ پھر امام شرف الدین مصیری اگلا شعر جو لکھتے ہیں وہ بھی کمال ہے، یا اللہ نے کہا نا کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کا فضل تو مجھ پر بھی، آپ پر بھی۔ اللہ کا فضل یہ نا جو ہماری گاڑی چل رہی ہے، الحمدللہ سانس لے رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، ایک ہم پر فضل ہے، ایک مصطفیٰ جان عالم پر فضل ہے۔ امام شرف الدین مصیری حضور کے نہیں کیا لکھتے، کیا خوبصورت جملہ لکھا، کہتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کہتے یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا وہ فضل ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جو آپ پر فضل کیا ہے نا، جو اللہ یہاں کہہ رہا ہے اے حبیب، اللہ کا اگر آپ پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہیں ہوتی، پھر اللہ خود کہہ رہا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے بہت عظیم فضل، بہت بڑا فضل اے حبیب آپ پر کر دیا ہے۔ فرمائیے فضل کتنا کیا ہے، اللہ خود عظیم کہہ رہا ہے، اللہ خود اس سے بڑا کہہ رہا ہے۔ تو امام شرف الدین مصیری ان آیات کو دیکھ کر لکھتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ، یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ پر فضل کیا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، اور اگر کوئی بندہ آپ پر ہوئے فضل کو لفظوں میں بیان کرنا چاہے تو کائنات میں کسی کے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ جو آپ پر اللہ کے ہوئے فضل کو اپنے لفظوں میں بیان کر دے۔ یہ لکھا ہے امام شرف الدین مصیری۔ اب آ جائیے احادیث کی طرف، اور پھر ہم اختتام کرتے ہیں اس درس کا، کہ کیونکہ آج میرا ذہن یہ تھا کہ میں آپ کو غیب سمجھاؤں کہ غیب کیا ہے۔ ایک تو آیت آپ نے یہاں پڑھی، یہ ہمارے پاس دلیل ہے، یاد رکھیں 113 سورہ نساء کی، جس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو عطا فرما دیا۔ دوسری طرف ہم نے چوتھے سپارے میں ایک آیت پڑھی تھی، اگر وہ آپ کو یاد ہو 179 پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ نے کہا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ اپنے غیب پر ہر کسی کو مطلع کر دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ہر کسی کو غیب بتا دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جب غیب بتانا چاہتا ہے تو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا۔ تو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب بتاتا ہے۔ دوسری طرف آیت سنیے، قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت ہے 29ویں پارے میں، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبی احدا، اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب بتانے کے لیے چن لیتا۔ تو انبیاء کو اللہ غیب بتاتا ہے، انبیاء کو، لیکن ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، لیکن جو عالم الغیب کا لفظ ہے، جو عالم الغیب قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے اللہ کے لیے استعمال۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کے لیے یا کائنات میں کسی کے لیے بھی عالم الغیب کا لفظ مخلوق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے لیے ہی استعمال ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، کیونکہ عالم الغیب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے حضور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ بالکل اس طرح جس طرح علامہ سعیدی صاحب نے بڑی اچھی ایگزامپل دی، انہوں نے کہا جیسے اللہ عز و جل ہم کہتے ہیں، عز و جل کا معنی ہے عزت والا اور جاہ و جلال والا، میننگ کے لحاظ سے تو محمد عز و جل بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور بھی عزت والے اور جاہ و جلال والے، لیکن عز و جل کا لفظ خاص ہو گیا اللہ کے نام کے ساتھ، اس لیے ہم سرکار کے نام کے ساتھ عز و جل نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، تبارک کا معنی برکت والا، تعالی معنی بلند۔ اب ایک لحاظ سے اللہ نے بھی اپنے حبیب کو برکت بھی دی ہے اور بلندی بھی دی ہے، ورفعنا لک ذکرک، تو اب حضور بھی بلند بھی ہیں اور برکت والے بھی ہیں، لیکن حضور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟
کیونکہ تبارک و تعالی اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے عز و جل بھی اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا. اسی طرح عالم الغیب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. میننگ کا مطلب, میننگ کیا, اس کا مطلب ہے غیب کا جاننے والا. اس کی اردو میننگ جو ہے, اب میننگ کے لحاظ سے تو حضور بھی غیب جانتے ہیں, لیکن جو عالم الغیب کا ورڈ ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, اس لیے آپ کسی بھی نبی کے لیے یہ استعمال نہیں کر سکتے. اب میں آتا ہوں احادیث کی طرف. بخاری میں, مسلم میں اور ترمذی کی دو تین روایت پڑھتے ہیں اور پھر اختتام کرتے ہیں. حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز کے بعد حضور منبر پر تشریف لے آئے, اور حضور نے اپنا خطاب شروع کیا اور بتانا شروع کیا کہ کائنات کیسے بنی ہے, اور روز اول سے بتانا شروع کیا کہ کائنات بنی کیسے بنی, یہ تمام چیزوں کو بیان کیا, یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. حضور فجر سے بیان کر رہے ہیں, ظہر کا وقت آ گیا. عمر بن اخطب بیان کرتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں ظہر کا وقت آیا تو حضور نے ظہر پڑھا دی, اور پھر اس کے بعد حضور منبر پر تشریف لے آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ظہر کے بعد خطاب دیتے ہیں اور پھر کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کائنات میں یہ فرماتے عصر کا وقت آ گیا, اور عصر کی نماز پڑھائی حضور نے. حضور عصر کے بعد پھر منبر پہ آ گئے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورج کے ڈھلنے تک, غروب آفتاب تک گفتگو کرتے رہے, اور حضور نے دنیا بننے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک کے تمام حالات بتا دی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. حضور نے قیامت تک کی ساری چیزیں بتا دی. پھر عمر بن اخطب کہتے ہیں کیونکہ صبح سے شام تک کا بیان تھا, ہم میں سے جس کا حافظہ جتنا تیز تھا اس نے اتنی باتوں کو یاد رکھ لیا. اور یہی روایت بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی, یہی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی, کہ حضور نے دنیا بننے سے لے کر قیامت تک, اور حضرت عمر کی روایت میں تو یہ الفاظ ملتے ہیں, اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور نے یہاں تک بتا دیا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے, دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے. یعنی کائنات بنی, دنیا میں یہ ہوا, کیا ہوگا, قیامت ہوگی, قیامت کے بعد حساب ہوگا, کون کون جنت میں جا رہا ہے, کون کون دوزخ میں جا رہا ہے. یعنی جنتی جنت میں داخل ہو گئے, دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے. اتنی اینڈ تک حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بیان کر دیا. اور حضرت حذیفہ کی اور حضرت عمر بن اخطب کی روایت میں جو الفاظ ہیں, وہ الفاظ یہ کہ حضور نے ہمیں ما کانا وما یکون کی خبر دی. ما کانا وما یکون ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حضور کے علم کے لیے, وہ ہوتا ما کانا مطلب جو ہو چکا تھا, وما یکون اور جو ہونے والا تھا, جو ہونے والا ہوگا, یعنی جو ماضی میں پاسٹ میں ہو گیا وہ بھی, اور جو مستقبل میں ہوگا, قیامت کیسے آئے گی, کون سی علامات ہیں, اور محشر کے دن کیا ہوگا, جو ہو چکا تھا, جو ہوگا, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا. یہ حدیث کے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مل رہے ہیں. اور یہ ما کانا وما یکون پر میرے ایک نعت بھی اویس قادری نے لکھی, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. بہت لمبا کلام ہے, لیکن آخری شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اویس رضا قادری ہمارے بہت اچھے نعت خواں ہیں. انہوں نے جب بھی وہ نعت لکھتے ہیں تو اپنے نعت کے آخری شعر میں اویس استعمال نہیں کرتے, بلکہ اپنا ایک لفظ ہے اپنے نام کے لیے, تخلص اس کو کہتے ہیں, جو شاعر سب سے آخر میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے, تو وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں عبید, اویس استعمال نہیں کرتے, عبید استعمال کرتے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے اویس قادری کے کلام میں جب عبید آئے گا آخری لاسٹ شعر میں, تو آپ سمجھ لیجئے وہ کلام اویس قادری نے لکھا ہے. تو اویس قادری اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں عبید. تو یہ کلام لکھا انہوں نے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, اور خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. پھر آخری شعر کہتے ہیں خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا, خدا کی جانے, یعنی ہم کون ہوتے ہیں, وہی جو میں نے شروع میں بات کی, ہم کون ہوتے ہیں کہ حضور کو یہ بات کریں کہ حضور یہ جانتے اور یہ نہیں جانتے, ہم ہیں کون. تو وہ آخری شعر کہتے ہیں, اتنے سارے شعر لکھتے ہیں حضور کے علم پر, کہتے ہیں خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا, ہمیں بس اتنا پتا ہے حضور جانتے ہیں. اپنے کو جو سمجھ میں آنی ہے, ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے,
حضور جانتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ حضور نہیں جانتے، کیونکہ ایک لاجیکل بات بھی سمجھے نا، کسی چیز کا جاننا خوبی ہوتی ہے، کسی چیز کا نہ جاننا خوبی کبھی نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو کہیں یار اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے، اور کسی کے لیے کہیں اس کو تو سب کچھ آتا ہے، تو مجھے بتائیے تعریف کیا ہے؟ اس کو کچھ نہیں آتا یہ تعریف ہے، یا اس کو آتا ہے یہ ایک تعریف ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اس کو اس کی نالج نہیں، یہ تو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ شان بڑھا رہے ہیں۔ تو آپ نبی کے بارے میں یہ بحث کرتے رہیں گے کہ نبی کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، تو آپ ہیں کون؟ آپ ہوتے کون ہیں جو نبی کے علم کو بارے میں بحث کریں؟ وہ ایک مناظرہ ہوا دو علماء کے درمیان، اور مناظرہ اس کو کہتے ہیں، اس میں علمی ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو ان کے درمیان مناظرہ ہوا، اور مناظرے کے اندر ایک اصول یہ رکھا گیا کہ ہم دونوں اس بات پر بحث کریں گے اگلے دن کہ حضور کو کیا کیا آتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں یہ بحث کروں گا حضور کو کیا کیا نہیں آتا ہے، علم غیب ہے کہ نہیں ہے۔ اگلے دن جب مناظرے کی ڈیٹ آئی اور لوگ جمع ہو گئے، اور تمام لوگ جمع ہو گئے، دونوں اسکالر سامنے بیٹھ گئے، تو جس اسکالر کو دلیل یہ دینی تھی کہ حضور غیب جانتے ہیں، اس اسکالر نے کہا میں ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے، ڈائلاگ شروع ہونے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، رات تم نے بھی گزاری، رات میں نے بھی گزاری، پوری رات نہ تم سوئے ہوگے نہ میں سویا ہوں گا، تم نے بھی راتوں میں قرآن پڑھا ہوگا، میں نے بھی رات میں قرآن پڑھا ہوگا، تم نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ہوں گی، میں نے بھی پڑھی ہوں گی، لیکن میں پوری رات قرآن اور حدیث اس نیت سے پڑھتا رہا کہ حضور کیا کیا جانتے ہیں، اور تو پوری رات قرآن اس لیے کھولتا رہا تاکہ یہ چیز نکالے کہ حضور کیا کیا نہیں جانتے۔ تو بتاؤ، میں تو پوری رات قرآن و سنت سے رسول اللہ کی تعریف ڈھونڈتا رہا، اور تو حضور علیہ السلام کی نالج کو کم کرنے کے لیے قرآن پڑھتا رہا۔ تو اب یہ اور میں اور تو خود ہی فیصلہ کر لیں کہ تو پوری رات کر کے آیا اور میں کیا کر کے آیا۔ حضور علیہ السلام کی ترمذی کی ایک اور روایت ہے، ترمذی میں نبی کریم علیہ السلام نے آئے اور آ کر حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا۔ یہ ترمذی کے اندر، اور ترمذی کی ان کتابوں میں سے جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، حدیث کی مستند کتابوں میں سے، اور یہ وہ کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دی جن کو تمام لوگ مانتے ہیں۔ ترمذی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، اور اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ ملائے اعلیٰ مانے فرشتے۔ تو میں نے کہا اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی عالم الغیب ہے، تو ہی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے اپنا دستے قدرت جیسا اس کی شان کا لائق ہے، میں اس پر پہلے بات کر چکا ہوں، یہ ہمارے جیسا ہاتھ نہیں، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، جیسا اس کے شان کا لائق۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور اللہ کے اس دستے قدرت رکھنے کی وجہ سے جو چیزیں میں نہیں جانتا تھا وہ میرے سارے سینے پر آشکار ہو گئیں، اور مجھے اولین و آخرین کی، مشرق و مغرب کی ساری خبر ہو گئی۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت کو میرے سینے پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور تمام مشرق و مغرب میں جو ہے، تمام اولین و آخرین میں جو ہے، اس تمام علوم کو میں نے جان لیا۔ اس آیت کے تحت ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10 سے 12 مفسروں نے تفسیروں میں جو مستند تفاسیر ہیں، جو سارے مسالک کے نزدیک معتبر ہیں، انہوں نے سب لکھا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اولین و آخرین کا علم، ما کانا وما یکون کا علم، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب کا سب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ لیکن دو باتیں یاد رکھیں، حضور کا علم ذاتی نہیں، اور حضور کا علم انلمیٹڈ نہیں۔ حضور کا علم عطائی ہے اور حضور کا علم لمیٹڈ ہے۔ یہی دو چیزیں اللہ کے علم سے آپ کو ڈیفرنٹ کرتی ہیں۔ اگر کوئی حضور کے لیے ذاتی علم مان لے یا حضور کے علم کو انلمیٹڈ مان لے تو اس صورت کے اندر وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آج غیب پر بات ہو گئی، کافی تفصیل سے بات ہو گئی، تاکہ آپ کے سامنے کبھی بھی اس طرح کی بات ہو تو اس طرح بحث و مباحث میں پڑے ہی نہیں، اور جو عالم یا جو اسکالر ممبر و محراب پر بیٹھ کر حضور کے علم کی نفی کرے اس کے لیکچر سے بھی بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله